تو مثانے کا انفیکشن، جسے سسٹائٹس بھی کہتے ہیں، کبھی اس کا سامنا ہوا ہے؟ یہ ایک عام مسئلہ ہے لیکن بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی جانیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں، یہ آخر ہوتا کیوں ہے، اور سب سے اہم، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ایک تکلیف دہ احساس ہوتا ہے نا کہ بار بار واش روم جانا پڑ رہا ہے، یہ صرف ایک بے چینی نہیں ہوتی، دراصل یہ جسم کا ایک بہت اہم اشارہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جسم آخر بتانے کی کیا کوشش کر رہا ہے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو میڈیکل کی زبان میں اس حالت کو کہتے ہیں سسٹائٹس۔ اب آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ مثانے کا انفیکشن ہے، جو پیشاب کی نالی کے انفیکشنز یعنی UTIs کی ہی ایک قسم ہے، اور یہ معمولی جلن سے کہیں زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات، یہ انفیکشن مردوں اور عورتوں دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن خواتین میں یہ کہیں زیادہ عام پایا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جسمانی ساخت کا فرق ہے۔ تو آج ہم جو بھی بات کر رہے ہیں نا، اس کی بنیاد ہے ڈاکٹر فتح حمید کی ایک گائیڈ۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو اہم ترین نکات ہیں وہ سب تک بالکل صاف اور سیدھے طریقے سے پہنچ جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کسی کو مثانے کا انفیکشن ہے؟ چلیں ان اہم نشانیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہیں پہچاننا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کی 4 بڑی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو پیشاب کرتے وقت شدید جلن یا درد کا احساس، پھر ایسا لگے گا جیسے ہر وقت واش روم جانا ہے، چاہے مثانہ خالی ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری نشانی ہے پیشاب کا رنگ، وہ دھندلا سا ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی اس میں خون بھی نظر آ سکتا ہے۔ اور آخر میں کمر کے نچلے حصے میں یا پیٹ میں ایک ہلکا سا درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب اصل میں اشارے ہیں کہ جسم کے اندر کوئی انفیکشن چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، علامات تو سمجھ آ گئیں، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ انفیکشن ہوتا ہی کیوں ہے؟ آئیے اس کی جو سب سے عام وجوہات ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہے ای کولائی نام کا ایک بیکٹیریا۔ یہ عام طور پر آنتوں سے نکل کر مثانے میں پہنچ جاتا ہے، اور ایسا اکثر تب ہوتا ہے جب پانی کم پیا جا رہا ہو، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی ٹھیک سے صاف نہیں ہو پاتی۔ یا پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ بہت دیر تک پیشاب روکے رکھنے سے بھی ان بیکٹیریا کو بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور ہاں، کبھی کبھی کیتھیٹر جیسے جو میڈیکل آلات ہوتے ہیں وہ بھی انفیکشن کا باعث بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو مسئلہ بھی سمجھ آ گیا اور اس کی وجہ بھی۔ اب سب سے اہم سوال کہ اس کا حل کیا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ اس سے نمٹنے اور آئندہ محفوظ رہنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا اور ضروری قدم تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی بائیوٹکس لی جائیں تاکہ بیکٹیریا کا خاتمہ ہو۔ دوسرا، پانی، خوب سارا پانی پئیں، اس سے پورا سسٹم فلش ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، یہ بہت اہم ہے، جب بھی واش روم جائیں تو کوشش کریں کہ مثانہ پوری طرح سے خالی ہو تاکہ کوئی بیکٹیریا پیچھے نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات ختم کریں، ایک آخری لیکن شاید سب سے اہم بات، اس انفیکشن کو صرف ایک معمولی سی تکلیف سمجھ کر نظر انداز کرنے کی غلطی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا فوری علاج کروانا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سیدھی سی ہے، اگر مثانے کے انفیکشن کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ پھیل کر سیدھا گردوں تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اسے سنجیدگی سے لینا بہت بہت ضروری ہے۔ تو بس آخر میں یاد رکھنے والی بات صرف اتنی سی ہے، علامات کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ جسم جب کوئی اشارہ دے رہا ہو تو اسے سننا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔